ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوة الایمان من كان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما ومن احب عبدا لا يحبه الا للہ ومن يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يلقى في النار، متفق علیہ۔ وعنہ، اس سے پہلے جو روایت آئی اس کے راوی تھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تذکرہ آ گیا۔ یہ خادم خاص تھے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، 10 سال انہوں نے مدینہ طیبہ میں خدمت کی ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ روایت بھی انہی سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 3 چیزیں اور 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی تو وہ ایمان کی حلاوت اور لذت پائے گا۔ ایک چیز یہ کہ جس کو اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان 2 کے علاوہ جو کچھ بھی ہے ان سب سے زیادہ محبوب ہی 2 ہوں۔ دوسری چیز، جو کسی شخص سے محبت کرے صرف اللہ کے لیے، دوسری چیز ہوگی۔ تیسری، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے بچایا ہو اور وہ اسلام کو چھوڑ کر کفر میں جانا ایسا ہی ناپسند کرے جیسا کسی شخص کو آگ میں ڈالا جائے، تو 3 چیزوں کا تذکرہ اس میں ہے۔ اس میں کمال ایمان کا بیان ہے، اس میں ایمان کو تشبیہ دے دی ہے ایک میٹھی چیز کے ساتھ جس میں حلاوت ہوتی ہے، شیرینی، اس کے ساتھ اس کو تشبیہ دے دی گئی ہے۔ حلاوت پائے گا وہ کون؟ نمبر 1، اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ نمبر 2، کسی بندے سے جب محبت کرے صرف اللہ کے لیے کرے، کوئی دنیاوی غرض نہ ہو۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے جب کفر سے اس کو نجات دی ہے تو وہ کفر کو ایسا ناگوار سمجھے جیسے آگ میں ڈالا جانا ناگوار ہوتا ہے۔ یہ حلاوت جو ہے، مٹھاس، اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں حلاوت حسی، جیسے ایک آدمی شہد کھا لیتا ہے، منہ میں اس نے کوئی میٹھی چیز رکھ لی، وہ خود محسوس کرتا ہے یہ چیز میٹھی ہے، اس کو حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ دوسری حلاوت ہوتی ہے حلاوت معنوی۔ حلاوت معنوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ عبادات کرتا ہے، طاعت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، اس کو لذت محسوس ہوتی ہے، شیرینی محسوس ہوتی ہے اس کے باطن میں، اس کو بڑا مزہ آتا ہے اس میں۔ 2 لذتیں ہو گئی، ایک حلاوت حسی، ایک حلاوت معنوی، تیسرے حلاوت اخروی۔ حلاوت اخروی کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو یہ 3 چیزیں دنیا میں نصیب ہوں وہ آخرت میں نعمتیں پائے گا جنت کی، اور اس سے کہا جائے گا یہ جو تم کو نعمتیں مل رہی ہیں جنت میں، قسم قسم کی نعمتیں، یہ نعمتیں ان چیزوں کا بدل ہے جو چیزیں دنیا میں تم کو حاصل تھی۔ اب سوال کی اس حدیث پاک میں جو حلاوت کا تذکرہ ہے، سے کون سی حلاوت مراد ہے؟
اس میں ایک جماعت ہے، ان کو کہتے ہیں اولیاء کرام اور صوفیاء کرام، صوفیاء محدثین۔ وہ فرماتے ہیں یہاں حلاوت سے حلاوت حسی مراد ہے، حلاوت جی، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ حلاوت حسی ہر شخص کو نصیب نہیں ہوتی، اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ بہت زیادہ ہو، قوی ہو، تو ان چیزوں کو کر کے بالکل اس کو ایسی مٹھاس محسوس ہوتی ہے جیسے ہم لوگ شہد کھاتے ہیں۔ چنانچہ کثرت ذکر جو کرتے ہیں تو ان کو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ بعض مشائخ کے بارے میں لکھا بھی ہے، اور اب بھی الحمدللہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں۔ ایک شخص کو میں جانتا ہوں، مجھ سے عمر میں بہت کم ہے وہ، لیکن وہ ذاکر ہے، جس کو کہیں ذکر، ہر وقت ذکر میں، چاہے وہ کوئی بھی کام کرتا ہو، اس کی کیفیت یہ ہے دست با کار دل با یار، اس کے ہاتھ تو کام میں لگے رہتے ہیں، لیکن وہ ذکر قلبی اور ذکر لسانی میں مشغول رہتا ہے۔ تو اس نے مجھے خود کہا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جب میں ذکر کرتا ہوں، اور چونکہ وہ دائمی ذکر کرتا ہے کہ اس میں منہ میں جو لعاب ہے اس میں مٹھاس ہے، اس میں مٹھاس ہے، بالکل جیسے کسی کے منہ میں شہد رکھ دیا جائے۔ تو بہرحال یہ تو خواص کا معاملہ ہے۔ ہم چونکہ عوام ہیں تو عوام کو جو یہ لذت معنوی مراد ہے کہ ان کو مزہ آنا چاہیے، کس میں؟ نمازوں میں، ذکر میں، اور تلاوت میں، اور دعاؤں میں، طاعات میں، عبادات میں۔ اور تیسری چیز ہے جنت، وہ تو ہے ہی۔ اب سوال ہے اس حدیث میں کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں تینوں مراد ہیں۔ کیا؟ تینوں مراد ہیں۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں حلاوت حسی بھی عطا فرماتے ہیں، حلاوت معنوی بھی، حلاوت معنوی بھی۔ کیسے؟ مٹھاس بھی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے منہ میں لگتا ہے، اور جب وہ اعمال کرتے ہیں تو ان اعمال میں ان کو لذت آتی ہے، روحانی لذت، قلبی لذت۔ اور تیسری چیز ہے جس کو دنیا میں یہ ملا تو اس کو تو وہاں مل ہی جائے گا۔ تو تینوں مراد ہو سکتے ہیں، البتہ زیادہ یہی ہے کہ حلاوت جو، اس کی تھوڑا آواز کم کریں، حلاوت حسی ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ فقیہ بھی تھے اور بڑے بڑے محدث بھی تھے، اور اولیاء کرام میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے پیر تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو انہوں نے ان کو خلافت بھی دی تھی۔ تو چونکہ اس زمانے میں خط کتابت کا سلسلہ تھا، یہ موبائل وغیرہ تو تھے نہیں، تو بہت دنوں تک انہوں نے پیر کو خط نہیں لکھا، مشغولیات کی وجہ سے یا جس چیز کی وجہ سے۔ تو پیر ہی نے ایک مرتبہ ان کو خط لکھا کہ میاں رشید احمد، جب سے آپ گئے تو پھر آپ نے کوئی خط نہیں بھیجا، آپ نے حالات نہیں لکھے بھیجے۔ تو انہوں نے خط کا جواب دیا، بہت ساری چیزیں اس میں لکھی، یہ بھی لکھا حضرت حالات تو وہ لکھے جس کے حالات ہوں، میرے کیا حالات ہیں؟ کہ البتہ تین چیزیں ہیں۔ کیا؟ یہ مجھے حاصل ہوئی ہیں تین چیزیں مجاہدہ کرنے کے بعد، آپ سے بیعت ہونے کے بعد، ذکر و اذکار کے بعد۔ کیا؟ نمبر ایک، امور شرعیہ میرے لیے امور طبعیہ بن گئے۔ اس کی میں وضاحت کر لوں گا۔ امور شرعیہ میرے لیے امور طبعیہ بن گئے، ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری چیز انہیں بتائی کہ نصوص میں مجھے تعارض نظر نہیں آتا، اس کی میں تشریح کر لیتا ہوں۔ تیسری چیز بتائی مادح اور ذام دونوں میری نظروں میں برابر ہیں، میری نظروں میں یہ لکھ دیا۔ اور پھر یہ بھی لکھ دیا کہ کتنے طلبہ آج تک فارغ ہو گئے ہیں اور کون کون سی کتاب انہوں نے مجھ سے پڑھی ہے حدیث کی، بخاری شریف اور مسلم اور موطا و وغیرہ ذالک۔ تو تین چیزیں انہوں نے لکھی اپنے پیر کو۔ نمبر ایک، امور شرعیہ امور طبعیہ بن گئے۔ امور طبعیہ کس سے کہتے ہیں؟ پیاس لگی تو پانی پینا ہے، یہ طبیعت کا تقاضا ہے، اس کے بغیر تو چارہ ہی نہیں۔ کہ ڈاکٹر صاحبان تو بہت زور لگاتے ہیں کس پر کہ خوب پانی پیا کرو۔ بھوک لگ گئی تو کیا کرے گا؟ کھانا ہی پڑے گا نا۔ اور نیند کا تقاضا ہوا تو سوئے بغیر چارہ ہی نہیں، کھڑے کھڑے نیند آ جاتی ہے، بعض مرتبہ گاڑی چلاتے بھی نیند آ جاتی ہے۔
نیند کے جھونکے آ جاتے ہیں، نمازوں میں بھی نیند آ جاتی ہے۔ تو یہ طبیعی امر ہے، یہ تقاضا ہے جسم کا، اور ایسے کہ استنجا کا تقاضا ہے تو کیا کرے گا، جانا ہی پڑے گا۔ تو جب تک آدمی پیتا نہیں ہے تو پیاس اس کو لگی رہتی ہے تو پریشانی ہوتی ہے، جب پانی پی لیا پیاس بجھ گئی، سکون مل گیا، کھانا کھا لیا بھوک مٹ گئی، سکون مل گیا، تھوڑا سا آرام کر لیا تو ریکور ہو گیا اور سکون مل گیا۔ اسی طرح سے استنجا کا تقاضا تھا، استنجا کا تقاضا ہلکا ہو گیا تو جسمانی راحت مل گئی۔ تو حضرت نے اپنے پیر کو خط لکھا کہ جیسے انسان ان چیزوں کو انجام دیے بغیر اس کو کوئی چارہ نہیں ہے، تب تک بے چینی رہتی ہے، بے قراری رہتی ہے، تلاش رہتی ہے، جلدی سے کچھ کھا لوں۔ کہا میرے ساتھ یہی معاملہ ہے شریعت کا۔ کس کا؟ شریعت کا۔ تو جیسے امور طبیعہ ہے ویسے امور شرعیہ میرے لیے بن گئے ہیں۔ مجھے اتنا انس ہو گیا ہے اعمال سے، جب تک میں اپنے معمولات کو نہیں کروں گا تو چین ہی نہیں ملتا۔ جب تک نماز کو میں آداب کے ساتھ اور خضوع کے ساتھ اور جماعت کے ساتھ ادا نہ کروں تو بے چینی رہتی ہے۔ اور اسی طرح سے تلاوت ہے، باقی چیزیں ہیں، یعنی مطلب میں ان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ میری طبیعت اتنی مانوس ہو چکی ان سے، اور مجھے ان میں لطف آتا ہے، کن میں؟ ان چیزوں کرنے میں مجھے سکون ملتا ہے، جیسے بھوکے کو کھانے سے اور پیاسے کو پینے سے۔ تو یہ امور شرعیہ میرے امور طبیعہ بن گئی۔ ہمارے حضرت مفتی سید صاحب پالمپوری فرماتے تھے یہ کمال ایمان کی دلیل ہے۔ کس کی؟ ایمان والے کو ان چیزوں کے بغیر چین و سکون ہی نہیں ملتا۔ آپ حضرات کو بھی اس کا تجربہ ہوگا۔ جو آدمی نماز کا پابند ہوتا ہے نا، بالخصوص جماعت کا، وہ جب گاڑی میں ہوتا ہے نا تو بار بار وہ کہتا ہے کہ ہے نماز کر پڑھو، ہے واسطہ سلوک تو کنجا پہ پڑھا ہے نماز، بار بار اس کو تقاضا آتا ہے بھائی نماز کب پڑھ لیں گے، ارے بھائی دیر ہو رہی ہے۔ تو ڈرائیور سے کہتا ہے بھائی تھوڑا سا رک جاؤ، یہاں رک جاؤ، یہاں ہوٹل ہے، یہاں پانی کا انتظام ہے۔ تو جب تک نماز نہیں پڑھتا ہے وہ تب تک اس کو چین و سکون ہی نہیں ملتا۔ بس نماز پڑھ لی بس ٹھیک ہے، اب کہتے ہیں کہ بھائی ڈرائیور آپ چاہے تیز چلو آہستہ چلو، اب ہم نے تو نماز پڑھ لی۔ تو معلوم ہو کہ ہم جیسوں کو بھی تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جب تک نماز نہ پڑھ لیں تب تک سکون نہیں ملتا ہے۔ تو فرمایا یہ کمال ایمان کی دلیل ہے۔ اس کے بعد دوسرے، چونکہ اس کے ساتھ دو چیزیں اور تھیں، انہوں نے کہا مجھے نصوص میں تعارض نظر نہیں آتا۔ کیا؟ نصوص میں تعارض نظر نہیں آتا۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن پاک اور احادیث کا ذخیرہ میرے سامنے ہے، مجھے دونوں میں ٹکراؤ نظر نہیں آتا کہیں۔ حدیث کا حدیث سے ٹکراؤ کہیں نظر نہیں آتا، آیت کا آیت سے ٹکراؤ کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ بالکل کہ اتنا گہرا علم ہے۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا یہ کمال علمی کی دلیل ہے۔ کیا؟ یہ نصوص میں ٹکراؤ کیا چیز ہے، مثال سے بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ کیا؟ دین میں زبردستی، کسی کو زبردستی مت کر لو، کیا کرنے زبردستی کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ولا اکراہ فی الدین، کیوں؟ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی دونوں واضح ہو چکی ہیں۔ معلوم یہ ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زبردستی مت کرو کسی کو، اپنے مرضی سے کر لے، اور قرآن پاک میں ہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل سے کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو؟ کیا مانتے ہو؟ نہیں مانو گے تو جبریل علیہ السلام سے کہا کہ تم پہاڑ اٹھا کے لاؤ، تو انہوں نے جبل طور کا ایک حصہ لایا اور ان کے سروں پر کھڑا کر دیا۔ یہ تو قرآن پاک میں ہے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبْلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، ان کو خیال ہو گیا اب گرے گا اب گرے گا اب گرے گا۔ مانتے ہو نہیں مانتے ہو؟ انہوں نے کہا مان لیتے ہیں، مانتے ہیں اللہ ضرور مانیں گے۔ سوال یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زبردستی مت کر لو، جو جس کو مرضی ہے کر لے نہ کر لے۔ یہاں تو جبل طور کا ایک حصہ اٹھا کے، پہاڑ حصہ اٹھا کے ان کے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا کہ اگر مانو گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانو گے تو یہ تمہارے سروں کے اوپر گر جائے گا۔ بظاہر تو ٹکراؤ معلوم ہو جاتا ہے نا، زبردستی ہو رہی نہیں ہو رہی ہے؟ تو اشکال سمجھ میں آ گیا؟ بس دونوں آیتیں قرآن پاک کی ہیں۔ اب کون کہے گا جناب میں یہ مانوں گا وہ نہیں مانتا؟ نعوذ باللہ، دونوں ماننی پڑیں گی نا۔ اس کو کہتے ہیں نصوص کا تعارض، لیکن حقیقت ان میں ٹکراؤ نہیں ہے، دونوں آیتیں صحیح ہیں۔ ایک آیت کا مصداق الگ ہے، دوسری آیت کا مصداق الگ ہے۔ پہلی والی آیت کا مصداق یہ ہے زبردستی کسی کو کلمہ مت پڑھاؤ۔ کیا؟
کلمہ تو اپنے دل سے پڑھنا چاہیے نا، زبردستی کیوں ہے؟ اللہ کو ماننا ہے، اس میں زبردستی کیا کرنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ماننا ہے، اس میں کیا زبردستی کرنی ہے؟ اس میں تو اس کے لیے خیر و برکت ہے، دنیا بھی اس کی آباد ہو جائے، آخرت بھی آباد ہو، جنت ملے گی، تو زبردستی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جو دوسری آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان والے تھے، کون؟ بنی اسرائیل، لیکن عمل نہیں کرتے تھے، کہتے ہم نہیں کر پائیں گے، فرمایا اچھا نہیں کر پاؤ گے، اب اس پہاڑ تمہارے سروں کے اوپر ڈال دیں گے۔ اس کی میں مثال بتاتا ہوں، زبردستی کسی کو مدرسے میں داخل مت کرو، اسکول اور کالج میں زبردستی کہ ہاتھ پکڑ کے چل تمہیں کالج جانا ہے، وہ کہے مجھے جانا ہی نہیں تمہیں اسکول میں جانا ہے، زبردستی، یعنی زبردستی داخلے مت کراؤ، جس کو مرضی ہے جس اسکول میں بھیجے اپنے بچوں کو بھیجے، کوئی یہاں بھیجے کوئی وہاں بھیجے کہوں یہاں بھیجے، لیکن ایک آدمی خود آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے بچوں کا یہاں ایڈمیشن کرا دو، ٹھیک ہے، وہاں فارم بھرنا پڑے گا نا، تو وہاں لکھا ہوا یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا، یہ یونیفارم ہے، اتنے بجے آنا ہے، اتنے بجے، مدرسے کے قوانین اس نے پہلے تسلیم کیے۔ اب سوال ہے کہ اگر وہ قانون نہیں مانے گا، دیر سے آئے گا، یونیفارم نہیں لائے گا، اور جو وہاں کے ضوابط و قواعد ہیں ان پر نہیں چلے گا، تو اس کو پکڑ ہوگی نہیں ہوگی؟ یہ مطلب ہے کہ زبردستی کسی کو کلمہ مت پڑھاؤ، اپنی خوشی سے اسلام قبول کرے، لیکن جو مسلمان ہو گیا ہے پھر وہ نہیں کرتا ہے، قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے تو پوچھ گچھ ہوگی، تو معلوم ہے کہ وہ آیت بھی صحیح ہے، یہ آیت بھی صحیح ہے۔ اس طرح کی بہت سارے آیتیں اور حدیثیں ہیں، بظاہر لگتا ہے ان میں تعارض ہے، لیکن تعارض نہیں ہے۔ تو حضرت نے اپنے پیر کو لکھا کہ مجھے نصوص میں، قرآن و حدیث میں کہیں ٹکراؤ نظر نہیں آتا ہے، سب میں سمجھتا ہوں کہ اس کا یہ مطلب، اس کا یہ مطلب ہے۔ ایک مرتبہ مفتی صاحب آئے ان کے پاس، دیوبند سے گئے، رات کو چلتے رہے، کہیں پیدل کہیں بیل گاڑی کہیں کچھ، تو گنگو پہنچے اسی بزرگ کے پاس۔ تو حضرت تہجد کے بعد وہ نماز پڑھنے کے لیے آئے، پھر وضو بنا رہے تھے، دوسرا وضو، تو انہوں نے دیکھا تو مفتی صاحب آ گئے ہیں، تو الیک سلیک ہو کے حضرت نے فرمایا اتنی سویرے آپ کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا حضرت میرے ایمان کا مسئلہ تھا۔ کہا آپ کے ایمان کا کیا مسئلہ تھا؟ کہا مجھے قرآن پاک اور احادیث میں ٹکراؤ نظر آ رہا تھا۔ کیا؟ قرآن پاک کی ایک آیت اور حدیثوں کے درمیان مجھے تعارض نظر آتا تھا، تو میں نے سوچا اگر میں اسی حال میں دنیا سے چلا گیا تو نعوذ باللہ من ذالک، تو میرے ایمان کو خطرہ ہے۔ تو حضرت نے وضو کرتے کو فرمایا کس آیت میں اور کن حدیثوں میں تمہیں تعارض نظر آتا ہے؟ کہا حضرت احادیث میں ہے کہ جس شخص کا انتقال ہوا ہو تو اس کو اگر ایصال ثواب کریں گے، اس کے لیے صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، ملتا بھی ہے، حدیثوں میں ہے نا کہ ولد صالح جو دعا کرے اپنے اولاد والدین کے لیے اس کا ثواب بھی ملتا ہے، یا اس کے بدلے میں حج کریں گے، عمرہ کریں گے، قربانی کریں گے، دوسرے اعمال صالحہ ان کا ثواب پہنچا سکتے ہیں اس کو، تلاوت کا بھی اور نمازوں کا بھی، ساری چیزوں کا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دوسرے کے اعمال جو سے فائدہ پہنچتا ہے کن کو؟ جانے والوں کو۔ کہاں یہ تو صحیح ہے، لیکن قرآن پاک میں لیس للانسان الا ما سعی، کیا؟ لیس للانسان الا ما، انسان کو کچھ بھی نہیں ملے گا صرف وہ جو اس نے خود کیا ہو۔ یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا کیسے انکار کروں؟ اور ادھر سے احادیث ایک دو نہیں ہے، متواتر حدیثیں ہیں، جگہ جگہ حدیثیں ہیں، ایک ذخیرہ ہے، اب میں کیا کروں گا؟ تو حضرت نے مسکرایا، کیا فرمایا کہ آپ جیسے صاحب علم آپ کو تعارض نظر آ رہا ہے؟ ہم نے کہا حضرت اسی لیے تو آیا کہ اگر دیر کروں گا تو پتہ نہیں اگر وفات ہو گئی تو کیا ہوگا۔ بس ایک جملے میں جواب دے دیا، کتنے میں؟ ٹوٹل ایک۔ حضرت نے فرمایا قرآن پاک میں جو لکھا ہے لیس للانسان الا ما سعی، وہ صحیح ایمانی مراد ہے۔ کیا؟ ایک کا ایمان دوسرے کو نفع نہیں پہنچا سکتا، ایک کا ایمان دوسرے کو، ہر ایک کو ایمان الگ الگ لانا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ جناب باپ تو مسلمان تھا بیٹا مسلمان نہیں، تو میدانی محشر میں کہیں گے کہ بھائی میں چونکہ ایمان والا ہوں اس لیے میں تم کو بچا لوں گا۔ کہتے نہیں، ہر ایک کا ایمان الگ الگ لانا پڑے گا۔ کہتے آیت میں صحیح سے مراد ہے، کوشش سے مراد ہے صحیح ایمانی۔ کیا؟ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو تو بس اپنے
اپنا ایمان نفع دے گا، دوسرا کا ایمان اس کو نفع نہیں دے گا۔ اور وہ جو ہے وہ تو اعمال ہے، کیا ہے؟ وہ تو صحیح اعمال ہی ہے۔ تو بس ایک جملہ بتا دیا حضرت، بس وہ تو اتنے خوش ہو گئے کہ اس کی انتہا نہیں۔ تو یہ ہے کہ مجھے نصوص میں تعارض نظر نہیں آتا۔ تیسرا جو انہوں نے لکھا تھا کہ مادح اور زام دونوں میرے نظروں میں برابر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، تعریف کرنے والے بھی ہوتے ہیں اور برائی کرنے والے بھی ہوتے ہیں، یہ طے ہے کیا؟ سارے لوگ تعریف کریں ایسا نہیں ہے، سارے لوگ ان کی برائیاں بیان کریں ایسا بھی نہیں۔ برائیاں کرنے والے پیچھے برائیاں کرتے ہیں، اپنا نام اعمال خراب کرتے ہیں، تعریف کرنے والے تعریف کرتے ہیں، اور تعریفوں سے آدمی خوش بھی ہوتا ہے، میری تعریفیں ہو رہی ہے۔ اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ جانور فربے شود از راہ نوش، جانور فربے شود از راہ نوش اور آدمی فربے شود از راہ گوش۔ جانور کو جتنا بھی کھلاؤ گے وہ موٹا ہو جائے گا، کیا؟ از راہ نوش، خورد و نوش کے راستے سے جانور موٹا ہو جاتا ہے۔ انسان کا نفس موٹا ہوتا ہے کان کے راستے سے۔ کس سے؟ جب وہ سنتی ہے، اپنی تعریفیں سنتا ہے، ارے آپ کے بارے میں تو فلاں آدمی یہ کہہ رہے تھے، اچھا ہاں ایسا کہتے تھے کہ وہ آپ جیسا کوئی نہیں، تو اس کا نفس موٹا ہوتا ہے، اس کا نفس۔ تو تعریف سننے سے آدمی خوش ہوتا ہے، اپنی جو برائی سنتا ہے تو اس کو دکھ ہوتا ہے، یہ لوگ کیوں میری برائی کرتے ہیں؟ تو تعریفوں سے خوش۔ تو تعریف کرنے کا لگا مادح، کیا؟ جو تعریفیں کرے، مدح کرنے والا، اس کی تعریفیں کرنے والا۔ زام کہتے ہیں جو مذمت کرے، کیا؟ برائیاں پیچھے کرے، کیونکہ حضرت کے ساتھ تو دونوں معاملے ہوئے، مذمت کرنے والے، برائیاں کرنے والے برائیاں کرتے تھے، اور کیا کیا کرتے تھے؟ تعریف کرنے والے تعریفیں کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا یہ دونوں میرے نظروں میں برابر ہیں، کیا؟ یہ دونوں میرے نظروں میں، نہ اس کی تعریفوں سے مجھے خوشی ہوتی ہے، نفس موٹا ہوتا ہے، نہ اس کی مذمت کرنے سے مجھے کوئی دکھ ہوتا ہے، کیا؟ مجھے کوئی اس کے اب جواب دینے کی کوئی فکر نہیں ہے کہ بھائی میں جواب دے دوں اور وہ کروں اور یہ کروں، کچھ بھی نہیں۔ تو فرمایا یہ کمال احسان ہے، کیا کمال ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے کیا کرنا ہے، وہ برائی کرتا ہے تو اس کا نقصان اس کو ہے۔ اور صحابہ کرام کے اندر بھی یہ چیز بدرجہ عتم موجود تھی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آدمی اس کی بہت برائیاں کرتا تھا، منافق قسم کا آدمی تھا وہ، تو حضرت نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ تو ساتھیوں نے کہا حضرت آپ جواب ہی نہیں دیتے، اتنی برائی آپ کے پیچھے وہ کرتا ہے اور سامنے بھی کبھی کہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا دیکھو اصل وجہ ہے ایک گھاٹی آگے آ رہی ہے، ایک گھاٹی آگے، اور مجھے اس گھاٹی کو پار کرنا ہے۔ اگر میں اس گھاٹی کو پار کر گیا تو یہ جو جتنی بھی چیزیں کہتا تھا وہ اس کے پاس ہی رہیں گی، کیا؟ مجھے کوئی نقصان نہیں، میں پار ہو گیا۔ اور اگر میں اس گھاٹی کو پار نہ کر سکا، ادھر ہی رہا، تو جتنی یہ مذمت میری کرتا ہے اور مجھے برائیاں کرتا ہے، میں اس سے زیادہ برا ہوں، میں اس سے زیادہ۔ کہ وہ گھاٹی کون سی؟ کہ مرنے کے وقت ایمان کا ملنا، مرنے کے وقت، مرنے کے وقت، وفات کے وقت اگر مجھے ایمان مل گیا تو جتنی برائیاں میری کر رہا ہے مجھے اس سے کوئی نقصان، میں تو پار ہو گیا، میں تو پار۔ اب یہ چاہے کچھ بھی کہے، اور اگر خدا نہ کرتا ہے تو عاجزی کے طور پر کہا نا، ورنہ ظاہر سی بات تو صحابی جنتی ہے۔ اور اگر میں اس گھاٹی کو پار نہ کر سکا، کیا؟ تو جو کچھ اس نے کہا وہ کم ہے، وہ میں اس سے بھی گیا گزرا۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ تین چیزیں جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے اس کو حلاوت نصیب ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک چیز تو یہ آئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ صرف انسان مراد نہیں، انسان کیوں مراد نہیں ہے؟ ایک علمی بات میں بتاتا ہوں۔ اس میں فرمایا من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، مما، ما کا لفظ آیا، کیا؟ عربی میں یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے من، ایک ہے ما۔ ایک ہے من، من انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے انگریزی میں ہو، اور ما انسانوں کے علاوہ جیسے وٹ، جیسے ظاہر سی بات ہے اس کو ہو از دس تھوڑے کہیں گے، اس کو واٹ از دس کہیں گے نا۔ تو عربی میں ایسے من اور ما، جب من استعمال ہوگا وہ وہاں انسان مراد ہوتے ہیں، جب ما استعمال ہوگا وہاں انسانوں کے علاوہ ساری چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا صرف انسان کا معاملہ نہیں ہے، انسانوں کے علاوہ جتنی بھی نعمتیں انسان کو ہیں، کاروبار ہے، مکان ہے، فیکٹری ہے، عہدہ ہے، مال و دولت ہے، جو بھی ہے،
جتنے بھی خزانوں کے خزانے، ان سب چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب اللہ ہونا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے چاہیے۔ اس لیے ماں کا لفظ آیا، مما، من نہیں کہا، یہ صرف انسانوں کے بارے میں نہیں ہے۔ اب سوال ہے کہ یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ یہ شخص جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے نبی کو زیادہ محبوب رکھتا ہے تمام دنیا کی چیزوں سے؟ فرمایا یہ اس وقت پتہ چلتا ہے تقابل ہوگا۔ کیا تقابل کے معنی آتے ہیں؟ مقابلہ آرائی ہوگی۔ مقابلہ کیسے ہوگا کہ شریعت ایک چیز کا تقاضا کرتی ہے اور معاشرہ اور برادری اور اپنا نفس اور اہل عیال دوسری چیز کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھے گا کہ اگر میں نے یہ چیز کر لی تو میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوگا، اس لیے وہ کہے گا میں یہ کام نہیں کرتا، میں یہ کام میں نہیں کروں گا چاہے کوئی ناراض ہو جائے۔ کیوں؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، یہ حدیث میں ہے کہ مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں، مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں جس میں خالق ناراض ہو۔ اصل تو ہمارا خالق مالک ہے، اصل تو اللہ ہے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ ہم سے راضی ہونے چاہیے، خوش ہم اس کے بندے ہیں، حضور کے امتی ہیں۔ تو بہرحال یہ فرمائے تقابل کے وقت پتہ چلتا ہے۔ ایسے ایک آدمی کسی چیز کو کھاتا ہے، مرغوب غذا ہے، کیا شریعت نے اسے کہا یہ ناجائز ہے، فوراً چھوڑ دینا چاہیے، کہتے نہیں اصل شریعت ہے۔ ایسے ایک آدمی تجارت کرتا ہے، شریعت اسے کہتی ہے کہ یہ تجارت صحیح نہیں ہے، یہ تجارت یہ خلاف شریعت ہے، فوراً چھوڑنا چاہیے، چاہے وہ کتنی بڑی تجارت ہو، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس کو زیادہ محبوب ہے اپنی تجارت کے مقابلے میں، دوسری چیزوں کے مقابلے میں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کے ایک بیٹے ہیں حضرت عبد الرحمن، کیا عجیب معاملہ ہے۔ اس وقت جو ہے اسلام لانا بہت مشکل تھا، باپ مسلمان ہے تو بیٹا مسلمان نہیں، بیٹا مسلمان ہے تو باپ مسلمان نہیں، بیوی مسلمان ہو گئی تو شوہر مسلمان نہیں، الٹا بھی ہوتا تھا ایسا اس کا۔ آقا مسلمان ہے تو غلام مسلمان ہے، غلام مسلمان ہو گئے تو آقا مسلمان نہیں۔ جیسے حضرت بلال حبشی مسلمان ہو گئے تو اس کا آقا مسلمان نہیں تھا، اس لیے بہت اس کو ستاتا تھا اور اس کے پائے مبارک کو پکڑ کے گھسیٹتا تھا۔ اور عرب میں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، جن نے دیکھا ہوگا جون کی جولائی کی گرمی، تو ان کو پتہ چلے گا ننگے پیر کوئی چل نہیں سکتا، کیا یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو طے ہے، کیا چلے گا روڈ پر، نہیں چلے گا، فوراً پاؤں جل جائیں گے۔ اس کے لمبے چوڑے واقعات مجھے بہت یاد ہیں، بہرحال ان کو بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو وہ انگریزے اتنے گرم ہوتے ہیں تو قمیض نکال کے اس کو انہیں پر لٹاتے تھے، بہت زیادہ گرم، اور کبھی کبھی انگارے بھی نیچے رکھتے تھے جس کی وجہ سے ان کے یہ پشت مبارک جو ہے وہ جل گئی تھی۔ تو اس سے کہتے کہ انکار کر اللہ کا، کیا انکار کر اللہ کا۔ وہ کہتا تھا احد، کیا بس یہ مارتے تھے اس میں، احد میں نے وہ اکیلا ہے، یعنی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ کہتے ہیں لات اور عزا کو بھی مانو، وہ کہتا احد، تو بہت اس کو مارتے تھے۔ یہ پتہ چلا کہ اس شخص کو اللہ اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب ہے، کس کے مقابلے میں؟ دوسرے چیزوں کے مقابلے میں۔ تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اور کفار کے ساتھ ان کا اپنا بیٹا تھا عبد الرحمن۔ بہرحال جنگ ختم ہو گئی، اس کے بعد جو ہے وہ کچھ قید ہو گئے، کچھ بھاگ گئے، کچھ مارے گئے بدر میں۔ بعد میں عبد الرحمن نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو پھر آپس میں کبھی کبھی باتیں ہوتی تھی پہلے زمانے کی کہ بھائی فلاں موقع پر یہ ہوا اور یہ ہوا۔ تو بیٹے نے باپ سے کہا کہ ابو جان، بدر میں کئی مرتبہ مجھے ایسا موقع آیا کہ آپ میری تلوار کے آگے آئے تھے، سامنے آپ کو نظر نہیں تھی لیکن میں آپ کو مار سکتا تھا، میں پیچھے تھا آپ کے، لیکن میں فوراً تلوار روکتا تھا۔ یہ تو میرا باپ ہے، چلو ٹھیک ہے، یہ تو مسلمان ہو چکا، لیکن بہرحال کیا ہے، تو میں اس کی رعایت رکھتا تھا کہ اگر یہ تو میرا باپ ہے اس لیے میں تلوار نہیں اٹھاتا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا آپ کو موقع آیا تھا کئی مرتبہ میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے، حملہ نہیں کیا، اسی لیے میرا باپ ہے۔ انہوں نے کہا دیکھ عبد الرحمن، قسم اللہ کی، کیا قسم اللہ کی، اگر مجھے بند کر لیجیے فون، اگر مجھے ایک مرتبہ موقع ملتا، کیا ایک مرتبہ، تو میں آپ کی گردن اڑا دیتا ہے۔ حالانکہ باپ زیادہ پیارا نہیں ہوتا جتنا بیٹا پیارا ہوتا ہے نا، یہ طے ہے۔ باپ زیادہ پیارا نہیں ہوتا ہے جتنے کیوں کو دیں،
اولاد پیارے ہوتے ہیں، اس کے کیا کریں گے، یہ تو فطرت ہے نا ہم کو بھی اپنی اولاد زیادہ پیاری ہے والدین کے مقابلے میں، ان کو بھی ہم زیادہ پیارے تھے اپنے والدین کے مقابلے میں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ میری عزت میں آ جاتے میں تمہاری گردن اڑا دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اس وقت مقابلے میں آئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور محمد رسول اللہ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں اور آپ سے بھی زیادہ پیارے ہیں، آپ سے بھی۔ تو یہ فرمایا ایک چیز کہ اللہ اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبوب ہوں اس کے نزدیک کس سے، جو کچھ ان کے علاوہ ہے۔ اور دوسری چیز یہ فرمائی کہ تو جس شخص کو یہ کیفیت ہونا، فرماتے ہیں اس کو ایمان کی حلاوت اور لذت اور مٹھاس عطا ہوگی۔ جی تو دوسری چیز میں ومن احب عبدن، جو آدمی محبت کرے کسی بھی شخص سے، تو لا يحبه الا للہ، وہ محبت کرتا ہے صرف اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ یہ دوسری چیز بتا، اس کو ایمان کی حلاوت مل جائے گی، لذت۔ ایک تو محبتیں ہوتی ہیں اس میں کوئی غرض ہوتی ہے، اس میں کوئی رشتے کی وجہ سے محبت ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے محبت ہے، یا کوئی اور غرض ہے، دنیاوی غرض ہے، کوئی لالچ ہے، یہ چیزیں ہیں، ان کی وجہ سے محبتیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ والی جو محبت ہے یہ صرف اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ سوال اللہ کے لیے محبت کا کیا مطلب ہے؟ ایک شخص نیک ہے، صالح ہے، ہم لوگ اسے محبت کرتے ہیں، اس وجہ سے نہیں یہ کچھ مجھے دے گا، یہ اللہ کا بندہ ہے، نیک بندہ ہے، صالح بندہ ہے، یا اس سے مجھے دینی نفع پہنچتا ہے، اس سے محبت کرتے ہیں۔ جیسے ہم لوگ صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں، تو یہ محبت جو ہے اللہ کے لیے ہے۔ فرمایا جو آدمی محبت کرے کسی کے ساتھ اور صرف اللہ کے لیے، تو یہ دوسری چیز ہے، اس کو بھی ایمان کی لذت اور حلاوت مل جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ محبت کرنی چاہیے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور یہ ایک روایت اور بھی ہے، فرمایا الحب فی اللہ، کیا؟ والبغض فی اللہ۔ الحمدللہ اللہ کے لیے محبت رکھے جسے بھی رکھے، اور اگر بغض رکھے تو وہ کس کے رکھے؟ سوال اللہ کے لیے بغض کسے رکھے گا؟ اللہ کے لیے بغض رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص خلاف شریعت کام کرتا ہے اور طرح طرح کے حرام کاموں میں مبتلا ہے، اب ہم اس سے نفرت کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ درست ہے، یہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ ہونا چاہیے۔ جو ہی وہ نیک بن گیا تو ہم اس کو گلے لگاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جو ہم اس سے نفرت کرتے تھے تو ہم اس لیے نہیں نفرت کرتے تھے کہ اس نے کوئی ہمارا نقصان کیا، نہیں، اس لیے کہ یہ شریعت کے خلاف کام کرتا ہے۔ جو ہی وہ نیک بن گیا ہم پھر سے محبت کرنے لگے۔ ایسا بہت ہوتا ہے، ایسا بہت ہوتا ہے۔ اب اس میں ایک گہری بات بھی لکھی ہے علماء کرام نے، وہ یہ ہے کہ ایمان والے کے ساتھ محبت کرے دل سے، کیونکہ وہ ایمان والا ہے۔ اگر بغض رکھے کسی کے ساتھ تو بغض رکھنا اس کے صفات کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ذات کے ساتھ نہیں۔ تو بزرگوں کی باتیں بھی عجیب ہوتی ہیں۔ ایک بزرگ نے ایک مرتبہ فرمایا، کہا مجھے ہر مسلمان سے محبت ہے۔ کیا؟ کیوں؟ یہ کلمے والا ہے، یہ کلمے والا ہے تو یہ تو بھائی ہے، انما المؤمنون اخوہ، مجھے ہر سے محبت ہے۔ اب کسی سے زیادہ کسی سے کم ہے، نفرت کسی سے نہیں۔ تو اعتراض کرنے والے نے کہا حضرت یہ تو حدیث کے خلاف ہے، حدیث میں یہ ہے کہ تم محبت رکھو اللہ کے لیے اور بغض رکھو، اس کا مطلب کہ بغض والے بھی کچھ ہونے چاہیے، ان کے خلاف شریعت کام کرنے کی وجہ سے اور خلاف شریعت زندگی گزارنے کی وجہ سے ان سے تو نفرت ہونی چاہیے۔ تو بزرگ تو اونچے درجے کے تھے نا، انہوں نے کہا وہ روایت تو صفات کے بارے میں ہے، کس کے؟ وہ ذات کے بارے میں ہے نہیں۔ انہوں نے کہا میں بات سمجھا نہیں۔ انہوں نے کہا صفات مومن کے ساتھ بری صفت ان کی وجہ سے اس سے نفرت رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے ذات کے ساتھ پھر بھی محبت رکھنی پڑے گی۔ بات تو واضح ہوئی نہیں۔ تو ایک بزرگ نے اس کو، وہ بھی بزرگ تھے، انہوں نے اس کو مثال کے ذریعے واضح کر دیا، کہا دیکھو اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے، میں کہا بالکل ہوتی ہے۔ کہ ایک شخص کی اولاد ہے، چھوٹا بچہ ہے، اس نے اپنے کپڑوں کو گندا کر دیا، پیشاب نکل گیا کپڑوں میں، وہ آپ کے قریب آنا چاہا، آپ کہتے ہیں میں ادھر مت آؤ، ادھر مت آؤ، ادھر مت آؤ، تمہارے پیر گندے ہیں، تمہارے کپڑے گندے ہیں، تو آپ اسے نفرت کرتے ہیں، وہ اس کو اٹھا لو، یہاں سے نکالو اسے، جلدی کرو۔ اب اس کی ماں نے اس کو اٹھا لیا، اس کو دھو لیا، کپڑے بدل دیے، صاف کر لیے، اب آپ کہتے ہیں ان بکرس وشنیر بکرس لاؤ، اب میں اس کو کمل میں رکھ لوں گا۔ تو سوال ابھی تو آپ نفرت کر رہے تھے، ابھی آپ محبت کرنے لگے۔ کہتے ہیں وہ نفرت جو کرتا تھا وہ پیشاب کے ساتھ کرتا تھا، کس کے ساتھ؟
وہ جو گندگی لگی اس کے کپڑوں کے ساتھ اس کی ذات سے تھوڑی نفرت تھی جو چیز اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. کہا یہ ہے مطلب اس حدیث کا کہ مومن کے ساتھ اس کی ذات کی وجہ سے محبت رکھنی پڑے گی، البتہ جو برائیاں اس کے اندر ہیں ان برائیوں کی وجہ سے ان کی صفات سے نفرت رکھنی پڑے گی. تو یہ اس بزرگ نے اس کی وضاحت کر دی. مثال بالکل صحیح ہے. تو یہ فرمایا کہ جو آدمی محبت کرے کسی سے اللہ کے لیے کرے، اور اس کے لیے بشارت بھی ہے. کیا بشارت کیا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 آدمی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. کتنے؟ ان 7 آدمیوں میں 2 شخص وہ بھی ہوں گے وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ. وہ آپس میں محبت کرتے صرف اللہ کے لیے. کیا؟ جب ملتے ہیں تو اسی محبت میں، جب متفرق ہوتے ہیں تو اسی محبت میں. یعنی دینی اعتبار سے ان کے ساتھ محبت ہے. استاد شاگرد ہیں، پیر مرید ہیں، اپنے ساتھی ہیں، جیسے ہوتے ہیں نا تبلیغ کے ساتھی ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، تو بس اپنی محبت رکھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، آتے ہیں، ملتے ہیں، چلے جاتے ہیں اسی محبت پر. تو اللہ تعالیٰ ان دونوں شخصوں کو لائے گا اور ان کو رکھے گا اس میں عرش کے نیچے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم دو جو آپس میں محبت کرتے تھے صرف میری وجہ سے محبت کرتے تھے، کوئی کاروبار اور کوئی رشتہ، کوئی غرض آپ کے اندر نہیں تھی. تو یہ 2 چیزیں ہوگی. تیسری چیز فرمائے وَمَنْ يَكْرَهْ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، کہ ایک آدمی مسلمان ہے، اس کو اسلام سے ایسی محبت ہے اور کفر سے اس کو نفرت ہے، تو کدے اس کو اگر اس کی یہ کہا جائے کہ تم اسلام چھوڑو اور پھر تم اپنے سابقہ مذہب پر آ جاؤ، کفر پر آ جاؤ، تو اس کو اتنا ناگوار ہو جائے گا، اتنا ناگوار کہ اگر اس کو یہ کہا جائے گا آگ جل رہی ہے ہم آپ کو آگ میں ڈال دیں گے، تو کہاں مانے گا؟ وہ کہ مجھے کیوں جلاؤ گے آگ میں آگ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو کوشش کرے گا، اس سے بچنے کی کوشش کرے گا. فرمایا کہ جس شخص کو یہ کیفیت دل میں ہو اسلام کو چھوڑنا، اس سے اتنا ناگوار ہو، اتنا ناگوار اور ناپسند ہو جیسے کسی آدمی کو آگ کے اندر ڈالیں، فرمایا کہ اس کو ایمان کی لذت و حلاوت ملے گی. تو ایسے واقعات بہت سارے پیش آئے. اور رومیوں کے ساتھ جنگ تھی صحابہ کرام کی، تو روم کی جانب جا رہا تھا، تو ایک تو وہ بڑا جنگ جو تبوک ہوا وہ نہیں، اس کے علاوہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کو انہوں نے بنایا مقرر اور امیر، تو اس کے ساتھ چلے گئے. اتفاقاً وہ وہاں غالب آ گئے، دشمن زیادہ تھے یا جو بھی تھا، یہ ساتھی جو ہے وہ کچھ کہیں چلے گئے، کچھ شہید ہو گئے، تو ان کو پکڑ کے لے گئے بادشاہ کے پاس. بہرحال گرفتار ہو گئے. تو عبداللہ ابن حذافہ خود گرفتار ہو گئے. تو بادشاہ نے ان کو بلایا اپنے سامنے، اس سے کہا کہ تم میرے سامنے اپنے نبی کی تکذیب کرو کیا، اور اسلام کو چھوڑ دو، بس اعلان کرو میں سب چھوڑ دوں گا. تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، ہم نبی کی تکذیب کریں گے، ہم نے تو ایمان لایا ان پر. تکذیب کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اللہ کے نبی نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا، اس نے پھر کہا کہ میں چھوڑ دوں گا. انہوں نے کہا دیکھو اگر میں مر جاؤں، مر کے پھر زندہ ہو جاؤں کیا، تب بھی میں یہ بات نہیں کہہ سکتا. انہوں نے کہا اچھا ابھی دکھاتے ہیں تم کو، دردناک سزا دیں گے تمہیں. انہوں نے کہا چاہے ٹکڑے کر دو، کچھ بھی کر دو، ہم اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اپنے نبی کی تکذیب کیوں کرے. پھر انہوں نے ایک بہت بڑی کڑھائی منگوائی، بہت بڑی، اس میں تیل ڈالا اور اس کو نیچے سے آگ جلائی، تو تیل جو کھولنے لگا. جب وہ مکمل طور پر کھولنے لگا اور اس میں زبردست جوش آیا، تو ایک آدمی کو لایا اسی میں ڈال دیا اس کو، تو وہ سارا جل کے ختم ہو گیا. تو پھر حضرت عبداللہ سے کہنے لگے کہ تمہارا بھی ایسا ہی کریں گے، تمہارا بھی ایسا ہی کریں گے. اس نے کہا کر لو. اب وہ ادھر بیٹھے ہیں تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں عبداللہ کے رضی اللہ عنہ. سمجھ گئے شاید ڈر گئے کیا. کہا نہیں ڈرا نہیں. تو پھر کہا میں کیا تمہیں ایک ہی کیوں، میری ہزاروں جانیں ہوتی، کیا ہزاروں جانیں ہوتی اور چلی جاتی. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اب ایسا کر لو، آپ بھی تو گھبرانے والے نہیں ہیں، ماننے والے نہیں ہیں. کہا اچھا ایسا کرو تم میری پیشانی کو بوسہ دے دو. بادشاہ نے کہا کافر بادشاہ میری پیشانی کو میں تم کو چھوڑ دوں گا. انہوں نے کہا میں بوسہ دینے والا نہیں. کیا پیشانی کو؟ اس نے کہا میں چھوڑ دوں گا. کہا ہاں اگر سارے ساتھیوں کو چھوڑ دو گے تب بوسہ دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بوسہ دے دو، میں سارے ساتھیوں کو رہا کر دوں گا. وہ آیا بادشاہ کو بوسہ دے دیا، سارے ساتھیوں کو رہا کر دیا، لایا اپنے سارے ساتھیوں کو. مدینہ طیبہ پہنچا
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ساری کہانی سنائی، ایسا ایسا ہوا، تو حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے اور اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، کس کے؟ عبداللہ بن حذیفہ کی۔ تو فرمایا کہ دیکھو تمہارے بوسے نے اتنی جانیں بچائی، اتنی، اور تم اپنے ساتھیوں کو جو ہے وہ واپس آگے لا کر، اس لیے میں نے آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ پر اسلام کو چھوڑ کر پھر کفر کی طرف جائے، یہ صحابہ کرام کے بارے میں آپ نے فرمایا کیونکہ وہ پہلے مسلمان نہیں تھے، وہ اور دوسرے دین پر تھے، مشرک تھے، کیا تھے، ورنہ یہ ہے کہ ایک آدمی پہلے سے مسلمان ہے، شروع سے مسلمان ہے، تو اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ جس شخص کو یہ تین چیزیں ملی، کیا کیا چیزیں، اس کو پھر دہراتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو محبوب ہیں، تمام دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سے زیادہ محبوب، ایک۔ نمبر دو، جب محبت کرے کسی بندے کے ساتھ، محبت کرے صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ نمبر تین، اسلام کو چھوڑ کر کفر کی طرف جانا اس کو اتنا ناپسند ہو جتنا اس کو ناپسند ہو اس شخص کو یا اسی شخص کو کہ اس کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ تو جس کو یہ تین چیزیں حاصل ہوگی، فرمایا کہ ذاق طعم الایمان، یہ فرمایا کہ وجد بہن حلاوت الایمان، گویا اس نے ایمان کی حلاوت اور ایمان کی مٹھاس پا لی۔ جی